دنیا کے چاروں کونوں میں وہی بت بنایا ہوا انہوں نے، ابھی بھی اسی بت کی پوجا کر رہے ہیں. جو الومناٹیز بڑے ہائی اینڈ ایلیٹ الومناٹیز یورپ کے اپنے محلات کے اندر رکھے ہوئے انہوں نے وہ بت، وہ ایسکیمو -200 ڈگری کے اندر ایسکیمو کے والے وہی بت ہے. یہ کہاں سے ہے ان کے پاس یہ والے بت اسی شکل کے، جس کا سر پرندے کا ہوتا ہے، دھڑ جانور کا ہوتا ہے، پیر انسانوں کے ہوتے ہیں. یہ سوچیں تو صحیح نا، where do they come from? They come from this very concept which the Bible explains very clearly, and the ancient history and the Sumerian tablets draw them with the pictures کہ یہ intergalactical مخلوق تھی جو کہ زمین اور جوپیٹر کے بیچ میں جو سیارہ ہے، جو کہ ابھی بھی پایا جاتا ہے. مارس اصل میں سیارہ تو نہیں ہے نا، مارس تو ایک مون تھا اس کا، اس کے اندر تو کوئی بھی پلانیٹری پراپرٹی نہیں ہے. The real planet was which is the debris right now، جس کو ایک ایسٹرائڈ بیلٹ کہتے ہیں نا، وہ ایک سیارہ تھا پہلے جو ٹوٹا ہوا ہے، جو گھوم رہا ہے سورج کے گرد. ابھی بھی جوپیٹر اور ارتھ کے بیچ میں ایک سیارہ تھا، اس سیارے کی ایک مخلوق تھی جو کہ بلاسٹ کر دی گئی. وہ سیارہ توڑ کے دنیا میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، نوح ادھر سے لڑائی کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پھر جو معاملات کیا نوح نے، پھر ظاہر ہے پورا ڈپ بھی دینا تھا نا، پورا کا پورا جو نظام، جو جہاں جہاں پہ ان کی گندگی آ سکتی تھی انہوں نے کہا ساری صاف کرنی پڑے گی بھائی، پورا کا پورا سیلاب آئے گا. نا دس از اے حکمہ. حالانکہ بک آف اینوک کہہ رہی ہے کہ حضرت ادریس نے نوح کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیلاب تو آنا ہی آنا ہوتا ہے اتنے سال بعد، اس سے پہلے تیاری کر لے کیونکہ یہ بچنے والے نہیں. حضرت ادریس نے نوح کو سیلاب کا بتایا ہوا تھا پہلے سے. حضرت نوح پڑھ پوتے ہیں حضرت ادریس کی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اٹس اے لٹل بگر دین واٹ یو تھنک. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اتنی ڈیٹیل میں لوگ پڑھائی کرتے ہوں گے اینشنٹ ہسٹری کی، جو کہ مجھے موقع اس لیے مل رہا ہے بیکاز اٹ واز سم تھنگ وچ واز کنیکٹنگ دی ڈاٹس آف آل آف دوز بکس، اسپیشلی حضرت ادریس کا جو دور ہے. دوستو یہ سب علمی باتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے. ان کی زندگی کو سمجھنا ہر مسلمان یوتھ کے لیے بے حد ضروری ہے. اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک بہترین کتاب، دا سیلڈ نیکٹر الرحیق المختوم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اوتھینٹک اور ڈیٹیل سے لکھا گیا تاریخی ریکارڈ ہے. اس کتاب نے دنیا بھر میں سیرہ پر پہلا ایوارڈ بھی جیتا ہے. اس میں بچپن سے لے کر وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے. اگر آپ بھی سیرہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بک کو بایو میں دی گئی لنک سے ضرور خریدیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا.